کہ جب عورت کی شادی پر اتنی خوشیاں منائی جاتی وہ کیوں منائی جاتی؟ اسی کانسیپٹ کے تحت کہ ہماری جائیداد میں اضافہ ہوا. اسی وجہ سے تو عورت کمائے تو اس کے مال کو اپنا مال سمجھا جاتا ہے، اس کو ورثہ ملے تو اس کے ورثے پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کی جیولری ہو جیولری پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی بھی چیز ہو اس کی نہیں سمجھی جاتی. سسرال والے ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ عورت کو جائیداد سمجھا جاتا. تو جائیداد میں اضافہ ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ عورت کے بارے میں یہ کانسیپٹ کتنا خطرناک ہے کہ عورت کو اپنے وجود کی مالک بھی نہیں سمجھا گیا، کہ وہ وجود جو ہے وہ بھی اس کا نہیں، اس سے جتنا جی چاہے خدمت لے لو. اسی وجہ سے اگر ہم دور جاہلیت میں دیکھتے ہیں، آج کی جاہلیت میں بھی ایسا ہے، عورت کو میراث سے محروم کیا جاتا. جو لڑکی جو عورت ورثے سے حق مانگتی ہے، بھائی ناراض ہو جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے، حق نہیں دینا چاہتے. ماں سمجھاتی ہے دیکھو بیٹا رشتہ ختم ہو جائے گا، اب میں کیا کروں، تمہارا بھائی نہیں مانتا. اور میں سمجھتی ہوں ماں سب سے بڑھ کر بیٹی کو میراث سے محروم کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے، باپ سے بھی بڑھ کر مناتی رہتی ہے تاکہ لڑکی کبھی اپنا حق نہ مانگ سکے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی سے پہلے عورت کا مالک لڑکی کا مالک، بیٹی کا مالک باپ ہے. شادی سے پہلے شوہر کی عدم موجودگی میں وہ باپ کی میراث نہیں پا سکتی. شادی کے بعد شوہر کی ملکیت ہے تو شوہر کی جائیداد سے اسے محروم کیا گیا تھا. میں اسلام سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. اسے اپنے مال میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا. آج بھی جب اسلام کا علم نہیں ہے وہی دور جاہلیت کی باتیں جاری ہیں. عورت کو اس کے مال کا مالک نہیں سمجھا جاتا. میں ایسے بہت سارے دینداروں کو بھی جانتی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو درست ہے کہ عورت جب جاب کرتی ہے تو شوہر کے وقت میں سے وقت لگاتی ہے تو اس کا مال اس کا تو نہیں ہے. کس قدر کافرانہ سوچ ہے. میں نہیں سمجھتی غیر اسلامی کہوں، کیونکہ اسلام سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں. نو ڈاؤٹ کہ عورت وقت نکالتی ہے. کیا اس کی زندگی کا مالک ہے اس کا شوہر؟ کیا اس کے وقت کا مالک ہے؟ کیا اس کے مال کا مالک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. عورت اپنے مال کی بھی مالک ہے، اپنا جو اس کا وجود ہے اس پر حق رکھتی ہے، اس کے بارے میں ڈیسیژن کر سکتی ہے. اگرچہ جان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. عورت اپنی پراپرٹی کی بھی مالک ہے، اس کا حق ہے میراث پر بھی، تعلیم پر بھی، اور جہاں باپ کی میراث اسے ملے گی وہاں شوہر کی بھی، بیٹے کی بھی، اور کچھ صورتوں میں بھائی کی بھی. تو شادی سے پہلے عورت کو باپ کی ملکیت سمجھا گیا، شادی کے بعد شوہر کی. نہ مال میں اختیار نہ ذات میں اختیار. اسی وجہ سے عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، خود نہیں کر سکتی تھی اس سوچ کے تحت. اور ولی اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کر دیتے تھے. میں دو باتیں سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی، ولی اس کی مرضی کو اہمیت نہیں دیتا. اسلام نے کیا کہا؟ ولی کو بھی محروم نہیں کیا اور لڑکی کو بھی محروم نہیں کیا. ولی کی اجازت ضروری ہے لیکن لڑکی کا قبول کرنا بھی ضروری ہے. ولی امپوز نہیں کر سکتے. باپ بھی امپوز کرے گا، بھتیجے کو امپوز کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں تم دونوں کو علیحدہ کر دیتا ہوں. اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں رہوں گی اسی کے پاس، لیکن میں چاہتی تھی سب عورتوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے باپ یہ حق نہیں رکھتے کہ جبری شادی کر دیں. جبری شادی کا اختیار نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اسلام نے مہر کو عورت کا حق قرار دیا تو مہر پر مرد قابض نہیں ہو سکتا، شوہر قابض نہیں ہو سکتا. ہم نے کل دیکھا تھا کہ ایک خاتون کے بارے میں اس کے شوہر نے کہا کہ یہ اس نے خوش دلی سے مجھے مہر دے دیا تھا، اب یہ کہتی ہے مجھے میرا مہر واپس کرو. تو قاضی نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر اس نے خوش دلی سے معاف کیا ہوتا تو مطالبہ نہ کرتی، تو مطالبہ کیا ہے تو دینا پڑے گا. تو اسلام نے عورت کو عزت اور احترام کا مقام دیا، اسے مالکانہ حقوق دیے، میراث کے حق سے نوازا اور اسے یہ سمجھایا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہو، خود فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہو، اور
تمہارے ولی تم پر کوئی رشتہ مسلط نہیں کر سکتے اور اپنی خواہش اور مرضی کو زبردستی تم پر تھوپنے کا حق نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں بہت واضح ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بیلنس، لڑکیوں کو بھی یہ تلقین کی گئی کہ ولی کی رائے اگرچہ ان پر لازم نہیں ہے لیکن وہ اس کو اہمیت ضرور دیں، اسے ملحوظ خاطر ضرور رکھیں، کیونکہ ان کی رائے تجربے پر مبنی ہے اور وہ ان کے خیرخواہ ہیں، انہیں اپنا بدخواہ نہ سمجھیں۔ کس قدر توازن ہے اسلام میں، الحمدللہ۔